بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام مظہر برلاس حاضر ہے۔ خواتین حضرات، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے۔ اس ملک کا سسٹم پورا یرغمال بن چکا ہے، مافیاز کا یہاں راج ہے، اور یہ ایسا نظام ہے جو لوگوں کو انصاف دینے سے قاصر ہے۔ ایک خبر ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ تجزیہ کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سندھ کے شہر لاڑکانہ آپ کو پتا بڑا مشہور شہر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہاں کے تھے، بے نظیر بھٹو وہاں کی تھی، اور لاڑکانہ سیاسی حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ لاڑکانہ شہر سے تعلق رکھنے والے میر مصور مٹھانی نے پورے پاکستان میں سی ایس ایس میں ٹاپ کیا، پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سی ایس ایس کا جو امتحان 2023 میں ہوا تھا، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کا تعلق ضلع لاڑکانہ سے تھا۔ اس نوجوان کا نام میر مصور علی مٹھانی ہے، مگر مصور علی مٹھانی کے ساتھ ناانصافی کیا ہوئی ہے۔ ٹاپر ہونے کے باوجود ان کو فرسٹ چوائس گروپ نہیں دیا گیا۔ اللہ ماشاءاللہ، کیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لوگ ہیں، سبحان اللہ، کہ جس نے ٹاپ کیا ہے اس کو فرسٹ چوائس ہی نہیں دی گئی۔ مصور علی مٹھانی نے انصاف کے لیے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو خط لکھ دیا۔ میر مٹھانی نے خط میں لکھا ہے کہ ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود چوائس کا گروپ دینے کی بجائے مجھے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ دے دیا گیا۔ یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو لائق فائق ہے، فتین ہے، پڑھا لکھا ہے، اور جس نے پاکستان کے جو صف اول کا مقابلے کا امتحان ہے، سول سروس کا امتحان سی ایس ایس، وہ کیا اور ٹاپ پوزیشن لی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پہلی پوزیشن کی وجہ سے چوائس دی جاتی کہ آپ نے کون سے گروپ میں جانا ہے، فرسٹ چوائس تو دی جاتی ہے نا، لیکن اس کو چوائس نہیں دی گئی، اس کو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ میں ڈال دیا گیا۔ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس امتحان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا امتحان ہے جہاں بددیانتی نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی، لیکن وقت کی دھیمک نے جہاں باقی اداروں کو چاٹ لیا ہے، یہاں پر بھی بددیانتی شروع ہو گئی۔ آپ کو میں ایک پرانا واقعہ بتاتا چلوں۔ 2000 سے پہلے 97 میں ایک جنرل صاحب، ریٹائرڈ جنرل صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ وہ پختون تھے اور انہوں نے 3 سال میں یہ کارنامہ انجام دیا کہ کوئی اگر پہلی پوزیشن پر آ رہا ہوتا تھا، یا جو پہلی بہتر پوزیشن میں لوگ آتے تھے، یا جو بہتر سے کم آتے تھے، اگر ان کا تعلق ہوتا صوبہ خیبر پختونخوا سے تو انٹرویو میں انہیں پورے نمبر دے دیے جاتے۔ اور یوں ان کے بہت سے لوگ جن کا ڈی ایم جی گروپ نہیں بنتا تھا، یعنی جس کو ابھی کیا کہا جاتا ہے سول سروس میں، ڈی ایم جی گروپ، جس کے یہ آپ کو پتا ہے اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی کمشنر لگتے ہیں، یہ طاقتور ترین گروپ ہے جس کو ڈی ایم جی گروپ بولا جاتا ہے، اور اب انہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ دے دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کا پولیس میں آئے، بہت سے لوگ انفارمیشن میں آئے، لیکن اس دوران وہ جو 3 سال تھے اس میں یہ ہوتا رہا کہ اگر کسی کا تعلق سندھ سے ہوتا، بلوچستان سے یا پنجاب سے ہوتا، تو اسے انٹرویو میں فیل کر دیا جاتا، یا نمبر بہت کم دیے جاتے تاکہ اس کا گروپ کوئی پوسٹل سروسز آئے یا اسی طرح کا کوئی گروپ آئے۔ آپ بڑے عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کو بڑے عہدے پر بیٹھ کر پھر انصاف کا چشمہ، انصاف کی عینک پہننی چاہیے۔ اور پاکستان میں پھر کیا ہوتا ہے، دوران انٹرویو یہ بھی پوچھا جاتا ہے، چاہیے تو میں نے ایک مثال دے دی، اور بھی مثالیں ہیں کہ ہاں جی آپ کہاں سے پڑھے ہیں، وہ اگر کہے کہ میں ایچیسن سے پڑھا ہوں، میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوں، میں لمس سے پڑھا ہوں، میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، بسم اللہ، وہ اس کے نمبر آ گئے حاضر۔ اور اگر وہ کہے کہ میں گورنمنٹ کالج بکھر سے پڑھا ہوں، یا لیا سے پڑھا ہوں، یا میں یوب سے پڑھ کے آیا ہوں، تو اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ ہے ہمارے ہاں مافیا کی۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، اگر وہ بڑے خاندان سے ہو، اور اس کو آشیرواد دے دی جاتی ہے۔ پھر برادریوں کا بھی اس میں چکر چلتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ذات پات کا نظام، یہ برادریزم جو ہے، اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی جا کر اس کی
جو بو ہے وہ ختم نہیں ہوتی کہ وہاں پر بھی اس اینگل سے لوگ سوچتے ہیں, اس اینگل کو دیکھتے ہیں. کون سے تعلیمی ادارے, کون سے خاندان, کون سی برادری, یا پھر آپ کا تعلق کسی بڑے سرمایہ دار فیملی سے ہو, سیٹھوں کی فیملی سے ہو, بڑے خاندان, یعنی آپ کے خاندانوں کو دیکھا جاتا ہے, آپ کے صوبوں کو دیکھا جاتا ہے, آپ کی زبان کو دیکھا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے امتحان کے ساتھ. ابھی 2023 کا چونکہ یہ واقعہ ہے, مجھے نہیں پتا 2023 میں کون صاحب اس کے چیئرمین تھے, لیکن جو بھی تھے انہوں نے ظلم کیا. کیا قصور ہے مصور علی مٹھانی کا؟ اس کا تعلق سندھ سے ہے, اس کا تعلق سندھ کے ایک ضلع سے ہے, اندرون سندھ سے ہے, اس کا تعلق لاڑکانہ سے ہے. وہ کسی بڑے سیاسی خاندان سے نہیں, وہ کسی بڑے کاروباری خاندان سے نہیں, وہ کسی بڑی برادری سے نہیں, وہ غریب گھرانے کا ہے یا مڈل کلاس گھرانے کا ہے. یہ قصور ہے اس کا. آپ انصاف دیں. اس نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے, صدر مملکت کا کام ہے کہ وہ اس نظام کو شفاف بنانے کی کوشش کرے, وہ اس خط کا جواب دے. اور جو فیڈرل بورڈ ہے, یہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے, ان کو لائن حاضر کرے, سب کو, ان کے ممبران کو, ان کے چیئرمین کو. کیسے ناانصافی ہو گئی ہے ایک پاکستانی بچے کے ساتھ؟ کیا قصور ہے اس بچے کا؟ صرف یہ کہ وہ کسی بڑے سیاسی خاندان کا نہیں, اس کی کوئی بڑی سیاسی سفارش نہیں, وہ کسی سول بیوروکریٹ کا بیٹا نہیں, کسی جرنیل کا بیٹا نہیں, یا کسی بڑے کاروباری گروپ کا بیٹا نہیں, یا کسی بڑی برادری کا بیٹا نہیں, یا کسی بڑے مخدوم کا بیٹا نہیں, یا کسی بڑے گدی نشین کا صاحبزادہ نہیں. یہ قصور ہے اس کا, یہ جرم ہے اس کا. وہ ایچیسن میں نہیں پڑھا, وہ لمس میں نہیں پڑھا, وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں نہیں پڑھا, وہ قائد یونیورسٹی میں نہیں پڑھا. کیا یہ قصور ہو سکتا ہے اس کا؟ یہ نہ کرے. اس ملک کا نظام پہلے ہی کھوکھلا ہو چکا ہے. میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام جواب دے چکا ہے, یہ سسٹم جواب دے چکا ہے. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جب تک ناانصافی کا نظام رہے گا, یہاں مافیاز کا راج رہے گا. مافیاز کا راج ختم کرنا ہے تو ناانصافی کو ختم کرنا ہوگا, اور ناانصافی ختم ہوگی تو اس ملک کا نظام بہتر ہوگا, اس ملک کا نظام چلے گا. خواتین حضرات, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان میں نظام بدلنے والا ہے. پاکستان میں نظام بدل کے رہے گا. عمران خان کا کیا شکوہ ہے؟ قیدی نمبر 804 کا یہی شکوہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں, یہاں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں, یہاں انصاف کی حکمرانی نہیں. ہونی چاہیے انصاف کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی. سب کے ساتھ انصاف ہو, سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے. تمام بچے پاکستانی بچے ہیں. یہ نہ سوچے کہ کون کس برادری کا ہے, کون کس صوبے سے ہے, کس کا تعلق کسی بڑے سیاسی خاندان سے ہے, کسی بڑے کاروباری خاندان سے ہے, یا کسی کا تعلق کسی ملٹری یا سول بیوروکریسی کے بڑے خاندان سے ہے, یا کسی کا تعلق کسی جوڈیشری کے بڑے خاندان سے ہے. یہ مت سوچے اگر کوئی غریب کا بچہ پڑھ کے اپنی محنت سے اس نے CSS کیا ہے, ٹاپ کیا ہے, تو اس کو انصاف دے. مصور علی مٹھانی, اس کو انصاف ملنا چاہیے تاکہ پاکستان کے تمام بچوں کو آسرا ہو, آس ہو کہ اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے. تو میری صدر مملکت سے گزارش ہے, جناب آصف علی زرداری صاحب, بلائیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لوگوں کو. کیوں یہ ناانصافی ہوئی؟ اس ناانصافی کا حساب ملنا چاہیے. اگر اس ناانصافی کا حساب مل گیا تو پاکستانی نوجوان خوش ہو جائیں گے. آپ 70% نوجوانوں کو ناراض نہ کریں. پہلے ہی نوجوان ناراض ہے, دکھی ہے, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, بے روزگاری مل رہی ہے. اس ملک کے حالات انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ جائیں. اپنے نوجوانوں کو نعمت سمجھیں. پاکستان کے نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل ہیں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.